والصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد المجاهدين وصلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا شفينا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. صدق الله العظيم. ودعنا الصبر ختم الرسل مولائے کل جسم. ودعنا الصبر ختم الرسل مولائے کل جسم. غبار رخت بخشا فروغ وادی سینہ. غبار رخت بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ صلی اللہ علیہ وسلم. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. موجودہ حالات کے تناظر علامہ اقبال کی ترانے لا الہ الا اللہ بڑی سمجھے کے دل سوز ہے. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت و دنیا، یہ رشتہ و پیوند. یہ مال و دولت و دنیا، یہ رشتہ و پیوند. بہتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ. بہتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ. بہار ہو کے خزاں، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. اگر بت ہے جوان کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. بہرحال عزیزان گرامی، یہ اللہ کا کرم، اس کا فضل اور کروڑوں درجے احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب برات جیسی عظیم رات سے ہم کو نوازا، اور ہم صحت و عافیت کے ساتھ ہم برات کی اس مجلس، اس محفل میں موجود. یہ اللہ کا بڑا انعام اور بڑا کرم. یہ بڑا کرم کی بات ہے. ورنہ کتنے ایسے ہیں جو دواخانوں میں سسک رہے ہیں. کتنے ایسے ہیں جو اپنے گھروں کے بستروں پر پڑے ہوئے برات کی عبادتوں کی تڑپ تو ہے،
لیکن وہ مسجد کو حاضر ہونے سے فاصل ہے، ان کی صحت اس قابل نہیں، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے صحت و عافیت کے ساتھ ہم کو مسجد تک لے کر آیا۔ اور پھر قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی کہ بندہ چاہے تو کہاں جائے، بندہ تو اللہ ہی کی طرف جائے گا، اللہ ہی سے مانگے گا، چاہے کتنی ہی برائیوں کے دلدل میں پھنس جائے، کتنے ہی گناہوں کے پہاڑ کھڑے کر لے، اسے کہیں معافی نہیں ملے گی، معافی ملے گی تو صرف اللہ ہی کے پاس ملے گی۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس کریم رب کے پاس ہی آنا پڑے، چاہے تم کتنا ہی برا عمل کر لو، چاہے کتنا ہی گناہ کر لو۔ اور آج کی رات تو معافی کی رات ہے، آج کی رات بخشش کی رات ہے، آج کی رات بلاؤں سے، بیماریوں سے، گناہوں سے توبہ اور استغفار کی رات ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر دوزخ سے نکال کر جنت میں انسانوں کو داخل کرتا ہے، اور دوزخ سے کس کو نکالے گا؟ جو محمد رسول اللہ کی امت ہے انہی کو نکالے گا، مشرک کو نہیں نکالے گا، مشرک کو نہیں نکالے گا، کافر کو نہیں نکالے گا۔ جنت بنی ہے صرف اور صرف ہمارے لیے، اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ جنت بنی ہے صرف اور صرف ہمارے لیے۔ اب اس کو کیسے حاصل کرنا ہے وہ بھی اللہ نے بتلا دیا کہ یہ تمہارے ہاتھ، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ تم پہاڑ جیسے گناہ کر لو، تم پہاڑ جیسے گناہ کر لو، اور ان گناہوں کی کوئی گنتی باقی نہ رہے، لیکن تم میرے دربار میں آ جاؤ اور دل سے معافی چاہو تو میں تمہیں معاف کر دوں۔ وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا، اور بار بار اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن میں، ذرا ہم قرآن کو معنی بھی دیکھ لیں، کچھ معنوں کو سمجھ بھی جائیں۔ اللہ تو بار بار کہتا ہے میرے بندے آ جاؤ میری طرف، ارے لوٹ آ میری طرف، ارے مجھ کو پکار لے، ارے مجھ سے معافی مانگ لے، ارے مجھ سے تو جو سوال کرنا ہے کر لے، میں ہی وہ تجھے دینے والا، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اور ہم ہیں کہ اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ ہم کہتے ہیں ماں کی محبت، باپ کی محبت بڑی اہم ہوتی ہے۔ میں ذرا اسی پیرائے میں بات کو سمجھا کہ ماں کی محبت اور باپ کی محبت سے بڑھ کر کوئی اور محبت نہیں ہوتی، ہاں، لیکن جب اولاد مسلسل ماں کی اور باپ کی نافرمانی کرتی ہے تو ایک اسٹیج زندگی کا وہ آتا ہے جبکہ ماں باپ بھی اولاد کو اس کے حال میں چھوڑ دیتے ہیں، اس کو نصیحت نہیں کرتے، جو چاہے کرنے کو چھوڑ دو اس کو، اور اس پر سے اپنی توجہ بھی کم کر دیتے ہیں۔ پریکٹیکل بات، اس اولاد پر سے ماں باپ بھی اپنی توجہ کم کر دیتے ہیں، ناخلف ہے، نافرمان ہے، کوئی بات سنتا نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کی جو بات کی جاتی ہے نا، وہ یوں ہی نہیں ہے۔ اللہ کو گناہوں کے دلدل میں انسان شراب کے نشے میں چور ہو گیا، زندگی گزار لی، لیکن ایک لمحہ آیا، کہا کہ مالک میں نے
دل سے معافی کے طلبگار ہو جائیں تو اللہ کہتا ہے کہ میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو آ تو صحیح، تو مانگ تو صحیح، تو مجھ سے مانگ کر تو دیکھ لے، تو مجھ سے سوال کر کے تو دیکھ لے۔ ہم اسی کو چھوڑ کر سارے در پر ڈھونڈتے ہیں۔ وہ کہاں دل، وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ ایک اللہ سے مانگ لے تو 1000 جگہ جا کر تڑپنے اور بلبلانے کی ضرورت نہیں۔ اس ایک سے سوال کر، اس ایک سے مانگ لے اور دل سے مانگ لے۔ جب دل سے معافی کے ہم طلبگار ہو جائیں گے تو پھر دھلے دھلائے پاک و شفاف بغیر گناہوں کے اپنے گھروں کو چلیں گے۔ اور پھر آج کی رات یوں ہی سمجھے کہ ایک رات ہے، مانگ لو، پھر صبح اٹھتے کوئی دھندا، کوئی مسئلہ، ایسا نہیں۔ توبہ کرنی ہے تو دل سے توبہ۔ یہ جو راتیں آتی ہیں، یہ تو مقدس ایام اور مقدس مہینے آتے ہیں۔ یہ مقدس ایام اور مقدس مہینے اس وجہ سے آتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو ریرائٹ کر لے، ریکریکٹ کر لے کہ کیا کیا گناہ کیا، اور پھر اس بات کی نیت کرے کہ میں اب پھر یہ گناہ نہیں کروں۔ یہ ہے توبہ۔ کپڑے مار لینا، ناک کو گھسڑ لینا توبہ نہیں۔ توبہ یہ ہے کہ پھر اس گناہ کو نہ کرنے کا عہد کرے، یہ اصل توبہ۔ اب آئیے صاحب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں اس بارے۔ اب اللہ تو پہلے آسمان پر آ کر سوال کر رہا ہے، مانگ لے، کیا مانگتا ہے مانگ لے، میں دینے کے لیے بیٹھا ہوں۔ ویسے ہر نصف شب کو اللہ تبارک تعالیٰ بندوں سے سوال کرتا ہے۔ ہم تو چورستوں پر، چائے خانوں پر، گلیوں میں، یا پھر شادی خانوں میں، یا پھر بستروں پر دراز رہتے ہیں۔ ہمارے تو رات کے معمولات یہی ہے نا، عشاء بڑی مشکل سے پڑھ لیے، عشاء پڑھ لیے، ڈیوٹی ختم۔ اب اس کے بعد یا تو چورستے آباد ہیں ہمارے، یا پھر ڈرائنگ روم آباد ہے، یا پھر شادی خانے آباد۔ شادی کو گیا تو 12 سے پہلے جلدی کر کے نکلا تو 12 سے پہلے گھر کو نہیں پہنچتا۔ اب ذرا قریبی شادی ہے تو پھر 2 دن تو یوں بچ گئی، پوری رات غارت ہوئی۔ اب دلہن والوں کے خاندان کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، نہ تہجد کا سوال ہے، نہ فجر کا سوال ہے۔ گھر کو آئے، لپسٹک کدھر ہے کہ میک اپ کدھر ہے کہ شیروانی کدھر ہے کہ آج گھڑ گھر کے سو کے فجر کے بعد پاس تو اذان ہوتی رہتی، دولہے جا رہے۔ کیا یہ انداز مسلمان کی؟ کیا یہ عزت و وقار کی نشانیاں؟ کیا قوموں کا طریقہ یہی محمد رسول اللہ نے بتلایا؟ اسی طرح طرز زندگی کا اللہ کے رسول نے ہمیں بتلائی؟ اور پھر کیا ہم وہ لے کر جائیں؟ تو بات پہلے شروع کریں ہم اپنے گھر سے، توبہ کریں۔ ماں باپ اگر ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ جس نے اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو پایا ہے، نوجوان بہت اچھا سن لے اس بات، اور جس کے ماں باپ فریش ہیں، بستر پر ہیں، وہ بھی ذرا غور سے سن لیں، اور جس کے چلے گئے ہیں تو ان کی زندگی میں کتنا بلال ہے اور اس کو ریکٹیفائی کیسے کرنا ہے وہ بھی سن لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حدیث مبارکہ کہ جس کے ماں اور باپ میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے، ماں اور باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے، یہی ایک بہت بڑا ریلیکسیشن ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ دونوں کی خدمت کرے تو
بیٹا تو بچ کے نکلے گا. کوئی ایک بھی اگر باقی ہے زندہ ہے اگر انہیں اپنی بخشش نہ کروا لے تو اس سے زیادہ محروم انسان کوئی اور نہیں. یہ جبرائیل امین نے یہ کہا تو اللہ کے رسول نے اس پر آمین کہا. اب رسول کی آمین کی قیمت کیا ہے اور رسول کی آمین کا مطلب کیا ہے؟ رسول کی زبان کا واقعہ میں بار بار اس کو ایمان کی تازگی کے لیے سناتا ہوں کہ زبان رسالت سے نکلے ہوئے لفظ کی اہمیت کیا ہے. اب رسول نے کہا کہ ماں اور باپ، حضرت جبرائیل نے کہا تو رسول نے آمین کہا. ممبر پر آپ چڑھ رہے کہ ماں اور باپ میں سے کوئی ایک باقی ہے اور اگر اس نے اپنی بخشش نہ کروا لی تو ہلاک ہو جائے وہ شخص. اللہ کے رسول نے کہا آمین. اب رسول کی آمین یا رسول کی زبان کا کیا مطلب ہے سن لیجیے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، صحابہ کرام کے چھوٹ میں بیٹھے تھے. صحابہ نے علی سے، میں رسول کی زبان کی بات کر رہا ہوں، رسول کی زبان سے نکلی ہوئے لفظ کی کیا اہمیت اور کیا قیمت اور کیا مقام ہوتا ہے اس کو اس واقعے سے سمجھ جائے. صحابہ کرام نے کہا کہ علی وہ رات تم کو نیند نہیں آئی. مشہور واقعہ بار بار کہتا ہوں، ایمان اس سے تازہ ہو کہ وہ رات تم کو نیند نہیں آئی ہوگی جس رات کو محمد رسول اللہ نے مکے سے مدینے کو ہجرت کی اور تمام لوگ تلواریں سونت کر اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی نیت سے گھر کے باہر پورے کفارہ میں قریش کھڑے ہوئے تھے. اللہ کے رسول نے کہا کہ علی میرے بستر پر سو جاؤ اور صبح ہو تو لوگوں کو یہ جو ان کی امانتیں ہیں ان کی امانتیں پہنچا دو اور پھر مدینے میں آ کر مجھ سے فلاں مقام پر مل لینا. تو سب لوگوں نے کہا کہ علی وہ رات تو تم سوئے نہیں ہوگے کیونکہ لوگ تو تلواریں نکال کر جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، جان وہاں بڑی مشکل میں تھی، کروٹ بدل بدل کر سوئے ہوں گے. اور آپ جائیے علی شیر خدا کے ایمان پر اور محمد رسول اللہ کی زبان پر یقین پر کہ علی نے کہا کہ لوگوں سن لو، زندگی میں علی کبھی بھی اتنا اطمینان سے اتنا سکون سے نہیں سویا جس رات محمد رسول اللہ نے کہا کہ تم یہاں میرے بستر پر سو جاؤ تو میں اتنا اطمینان سے سویا. کیوں کہ مجھے یقین تھا کہ علی کو موت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ محمد رسول اللہ سے علی ملاقات نہیں کرتی. یہ ہے زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے رسول کی زبان کہ تلواریں نکل جائیں، جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں تو بھی زمان رسالت سے نکل گیا کہ علی تم آ کر ملنا تو کوئی تلوار علی کو کاٹ نہیں سکتی. اور علی نے کہا کہ پوری زندگی علی ہر رات کروٹ بدل بدل کر سوتا ہے اس وجہ سے کہ علی کو نہیں معلوم کہ کون سا لمحہ موت آ جائے. وہی رات تھی کہ علی کو یہ یقین تھا علی موت نہیں آئے گی، محمد رسول اللہ سے ملاقات کے بغیر علی کو موت نہیں آئے گی. اس وجہ سے وہ رات میں سکون سے سنی. یہ ہے زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کے رسول نے کہا کہ ماں اور باپ میں سے کوئی ایک اگر باقی ہے تم اپنی بخشش نہ کروا لو تو ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص. جبرائیل کہہ رہے محمد رسول اللہ آمین کہہ رہے. تم ماں باپ کو بنا لو. آج کی رات اگر ماں باپ ناراض ہیں تو ماں باپ کو
के पैर पकड़ लो, जाकर उनको मना लो कि हमसे गलती हो गई, हमारे किसी लफ्ज से तुम्हें तकलीफ हुई तो हम माफी चाहते हैं। हजरत अलकामा बड़े जमीन साहब, माँ बाप की बात आई तो बात सुन ली थी। हजरत अलकामा बड़े जमीन साहब, अल्लाह के रसूल को सहाबा इकराम ने आकर कहा, या रसूलल्लाह, अलकामा का रज़ा का वक्त है, मगर जान नहीं निकल रही, अलकामा तड़प रहा। अल्लाह के रसूल उनके पास पहुंचे, अल्लाह के रसूल उनके पास पहुंचे, जान नहीं निकल रही, रज़ा का बड़ी तकलीफ में। अल्लाह हम सबको उस तकलीफ से महफूज, अल्लाह हम सबको तकलीफ से महफूज। रज़ा की तकलीफ बड़ी शदीद है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी दुआएं की, हमारे बड़ी दुआएं की। अल्लाह से कहा कि मेरी उम्मत को समझिए कि जब रूह निकलती है तो वो तकलीफ से बचाए। वो तकलीफ क्या होती है मालूम? फरमाया उलमा ने कि बारीक कपड़ा कांटों पर डाल दिया जाए, कच्चा कपड़ा, और उसको निकाला जाए तो वो कपड़ा तो कैसे फटता है, सही सलामत आसानी से नहीं निकलता, कपड़ा तो फटते ही फटता, बड़ी तकलीफ से कांटों से कपड़े को निकालना पड़ता है। वैसे ही ये इंसान की जान निकलती है। और अल्लाह के रसूल ने कहा कि अल्लाह मेरी उम्मत की जान आसानी से आए। मेरे रसूल को उम्मत ही के लिए कभी ये नहीं कहा कि अल्लाह मेरी फातिमा का क्या होगा, ये नहीं कहा कि मेरे हसनैन का क्या होगा। सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए रसूल की ज़बान हर वक्त दुआओं के लिए अल्लाह से मुल्तमिस रहती। तो सहाबी निज़ाम में अल्लाह के रसूल पहुंचे, माँ बाप के कनेक्शन में बात बतला रहा और से सुनिए, और अपने दोस्तों को और अपने जानने वालों तक भी ये बात पहुंचा दी। अल्लाह के रसूल पहुंचे, पहुंचकर कहा कि माँ या बाप कौन जिंदा है? कहा कि या रसूलल्लाह इसकी माँ जिंदा। कहा कि माँ को बुला लो। माँ आई, सुन लो। माँ आई, सहाबी रसूल है, सहाबी रसूल है। बूढ़ी माँ आई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे थे और कहा कि ऐ बुढ़िया, तू अपने बेटे को माफ कर दे। ऐ बुढ़िया, तू अपने बेटे को माफ कर दे। उस माँ ने क्या कहा मालूम? उस माँ ने कहा कि या रसूलल्लाह, मैं इसे माफ नहीं कर सकती। उसका हुजूर क्या है? जब ये मुझसे बात करता तो बड़ी झिड़की देके बात करता, बड़ा बेइज्जत करके बात करता। कभी बात मोहब्बत की, मैं लगता कि मोहब्बत से बात करती हूँ, लेकिन मुझे बेइज्जत करके चिढ़क कर बात करता। जैसा आजकल तुम्हारे क्या मालूम नहीं है, तुम्हारा क्या तुम का बात है, तुम्हारे मालूम क्या, है तो चलो बैठो, खाओ बैठो, निकल गया। उस माँ पर क्या करती, उस बाप पर क्या करती? सुन लो, अल्लाह के रसूल अपने सहाबी की माँ को बुलाए और माँ को बुलाकर कह रहे हैं कि ऐ बुढ़िया, तू इस बेटे को माफ कर दे। वो कहती है या रसूलल्लाह, जब भी ये मुझसे बात करता बड़ा तकलीफ देता, मैं दिल को तकलीफ होती, मैं इसे माफ नहीं करता। अल्लाह के रसूल ने कहा, लाओ लकड़ियाँ जमा करो। लकड़ियाँ जमा की जा रही है तो माँ है। माँ ने कहा कि रसूलल्लाह क्या कर रहे हैं? दोज़ख की आग में जलने से बेहतर इसको यहीं जला देता, यहीं जला देता। तो माँ तड़प के कहा कि या रसूलल्लाह, ठीक है मैं माफ कर। इधर माँ ने दिल से अपने बेटे को माफ किया, उधर उसकी रूह पर पास समझे माँ। और अल्लाह के रसूल ने फरमा रहे हैं कि माँ बाप में से कोई एक अगर है बाकी तो जन्नत का रास्ता निकाल लो, जन्नत वहीं से निकलेगी। बाप जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा,
اور ماں کے تلووں کے نیچے جنت. اب جنت ہے وہ تو خالی لا کے ماں کے پیر پڑ لینے، وہ نہیں، ماں کی خدمت کرو. آج اولڈ ایج ہوم بن رہے ہیں مسلمان. 15-20 ہزار میں دے سکتا ہوں، میں لے جا کے اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں پھینک دے رہا ہوں. ارے دو بھائی منتھلی 15,000 آئی ایم اسپینڈنگ. اچھا خدمت نہیں کر رہا، پیسے پھینک دے رہا لے جا کے. وہ پیسے بھی جو تیرے پاس ہے وہ ماں اور باپ کی محنت اور مشقت سے تو اس قابل ہوا تو پیسے آ رہے ہیں. اولڈ ایج ہوم کوئی تصور نہیں اسلام میں. اولڈ ایج ہوم کا یاد رکھو، اولڈ ایج ہوم کا کوئی تصور اسلام میں نہیں. ماں باپ کی خدمت کریں، اگر بچے نہیں ہیں تو رشتے دار. ایک ایسا پاک اور صالح معاشرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا جہاں انسان مجبور اور بے بس لاچار نہیں. کوئی بھی تمہارا رشتے دار ہو، تم ذمہ دار ہو. اگر صاحب استطاعت ہو، اگر تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے تو جس طرح کی مدد کر سکتے ہو اس طرح کی مدد اپنے رشتے داروں کی کرو. حتیٰ کہ اڑوس پڑوس کی مدد کی بات کی گئی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ رسول اللہ نے جو پڑوس کی تعلیم دی ہے وہ پڑوس کے معنی یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے 40، بائیں ہاتھ سے 40، سامنے سے 40، پیچھے سے 40. اب یہ بتاؤ کہ جب 40 اتنے پڑوس کی تعریف میں آ رہے تو معاشرہ کیسے بنے گا؟ کوئی پریشان رہے گا، کوئی بھوکا رہے گا، کوئی سمجھے کہ مجبور و لاچار رہے گا. لوگ تڑپ رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے کی بات، ایک 10-11 بجے کا وقت ہے، مسلم بستی کی بات کر رہا ہوں. 10-11 بجے کا وقت ہے. ایک بوڑھے صاحب دروازے میں کھڑے ہیں، بڑے بےچے. اتنے وہ ایک اڈلی والا ہوتا ہے، وہ اتنے بےچے و بے قرار، وہ اڈلی والے کو سمجھے کے بلا رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ گھر میں ان کے کوئی نہیں ہے، کھانا لا کر دینے والا بھی نہیں ہے. اور 10-11 بجے وہ شخص ڈائبٹیز کا پیشنٹ، بی پی کا پیشنٹ، کیا کیا ہے، اور کھانے کا سبزی کے ساتھ اڈلی والا آئے گا تو اڈلی خرید تمہیں کھا لو. یہ وہ بے چین نوجوان کو پیسوں کی خبر کیوں ہو؟ یہ تمہاری ذمہ داری. ایک سمجھے کہ مضبوط ہیلتھی سوسائٹی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، ان کی ساری چیزوں کو کون کرتا ہے؟ ارے کیا سوسائٹی اللہ کے رسول نے بتلائی. اللہ کے رسول نے کہا ایک بچہ گم گیا کسی کا. اتنا سینسیٹیو ایشو ہے اور بار بار میں سمجھاتا ہوں اس بات. ایک صحابی کا ایک بچہ گم گیا. بچہ گم گیا تو اللہ کے رسول کے پاس وہ آئے اور آ کر کہا کہ رسول اللہ میرا بیٹا گم گیا. دوسرے صحابی نے کہا نہیں تمہارا بیٹا فلاں جگہ کھیل رہا ہے. وہ صحابی خوشی سے اچھلتے ہوئے باہر دوڑ کر نکل رہے. اللہ کے رسول نے ان کو پکارا اور پکار کر بلایا. اسلامی سوسائٹی کیسی ہے اس کا اللہ تعالیٰ. آج لوگ مسجدوں میں مجبور، عورتیں ہیں، گھروں میں کوئی بچہ نہیں ہے، کوئی نوکر نہیں ہے، ان کے گھر کے کام کبھی کر دیا کرو، ان کی مدد کرو. یہ اسلامک سوسائٹی. اللہ کے رسول نے وہ صحابی کو پکارا، پکار کر کہا کہ ذرا ادھر آؤ. وہ آئے، کہا کہ تمہارا بیٹا اس مقام پر ہے، تم کو اطلاع ملی، تم جا کر، تمہارا بیٹا گم ہو گیا تھا، تم بہت پریشان تھے، محبت سے میرے بیٹے کہہ کر اس کو گلے مت لگاؤ، اس وجہ سے کہ وہاں کئی یتیم بچے ہوں گے. تم اس کا نام پکار کر بلا لو، ہاتھ پکڑ کر لے جاؤ، پھر دور لے جا کر پیار کرو. ان یتیم بچوں کو ان کے باپ کا احساس نہ ہو، اس وجہ سے تم اس کو بیٹے کہہ کر محبت سے نہ لگا. اتنی سینسیٹیو اسلامک سوسائٹی. میرے رسول پیدل چل رہے ہیں. اگر کوئی رسول تیز چلتے تھے، بالکل ہم چلتے نا سلو، اللہ کے رسول تیزی سے چلتے تھے، نگاہیں نیچے ہوتی تھے اور
سامنے اگر کوئی ضعیف آ جائے، کوئی بوڑھا شخص آ جائے، وہ آہستہ چل رہا ہے، رسول اپنی چال کو کم کر دیتے، اس کے پیچھے پیچھے چلتے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ باہر سے نکل جا سکتے؟ یہ کہتے ہیں میرے رسول تو اس کو اپنی کمزوری کا احساس ہے، اس شخص کو اپنی کمزوری کا احساس نہ ہو، اس وجہ سے میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں۔ یہ ہے اسلامی سوسائٹی۔ اس سوسائٹی کو بناؤ۔ یہ جو رات ہے نا، گناہوں سے توبہ کی رات، استغفار کی رات، اللہ کو منانے کی رات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو ہم دیکھیں دوپہر کو چلے جاتے، کیا وہ تو بارات میں قبرستان رات میں نہیں ہوتا، آپ اس واسطے چلے جاتے، چھوٹ کے آ رہے ہیں قبرستان۔ جو سمجھیے کہ سنت ہے، جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ آدھی رات کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تھے، آپ حجرے میں تھے، جو اب سمجھیے روزہ رسول ہے، تو وہاں سے آپ اٹھے، اٹھ کر جنت البقیع تشریف لے، اور بقیع والوں کے لیے آپ نے دعا فرمائی، تو آپ اکیلے بقیع کو تشریف لے اور بقیع والوں کے لیے دعا فرمائی۔ اماں جان عائشہ پریشان ہو گئی، اللہ کے رسول کا کرتے آتا، اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں، برا اللہ کے رسول نے کہا کہ عائشہ نے اس شعبان کی جو رات ہے، آج کی رات اللہ اپنے بندوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کرتا ہے، دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کرتا ہے۔ اور پھر علماء اکرام اور صوفیاء اعظام نے کہا آج کی رات تو لیلۃ الجائزے کی رات، بجٹ کی رات، آج کی رات بجٹ کی رات، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ آج کی رات تمام سال کے فیصلے کرتا۔ اب کون چلے جانے والا ہے ہم میں سے، ہم کو بتا دیں، کون کیسے رخصت ہو جائے گا، آئندہ سال رہے گا کیا نہیں رہے گا بتا دیں۔ کتنے ہمارے خاندان کے دوست احباب رشتے دار خود ہماری اس مسجد میں مصلی ہوں گے، جو گزشتہ سال برات کو تھے ہوں گے، آج نہیں۔ اور یاد رکھو کہ کب کس کا وقت آئے گا کوئی پتہ نہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی کی بات ہے، ایک صاحب ظہر کی نماز پڑھے گھر کو، نوجوان کوئی ضعیف، کئی بیماری کو کپا ایسا بھی گھر کو آئے، بیوی کو کہا کہ بھائی تو کبھی ادھر کھانا نکال، بیوی نے کھانا نکال دیا، دستر سج گیا، کھانا ڈال لیا پلیٹ، طبیعت خراب ہوئی، گرا وہی خراب، یعنی دستر نہیں جمع ہوا ہے، کھانا نکلا ہوا ہے، نوالا بھی نصیب نہیں ہوا، یعنی آخری نوالا بھی نصیب نہیں ہوا۔ یہ سوچ لو کہ اجل کا وقت کب آئے گا، کیسے آئے گا، کوئی پتہ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں، کب آئے گا کیسے آئے گا۔ ثم اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب اجل کا وقت آ جائے گا تو لا يستأخرون ساعة، ایک سائٹ فریکشن آف سیکنڈ بھی ٹائم نہیں ملے، ایک فریکشن آف سیکنڈ بھی ٹائم نہیں ملے۔ جب موت کا وقت آئے گا تو فنش، بلکہ لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون۔ تو میں نے جو سمجھا کہ بستر پہ لیٹا ہوا ہوں، میری آنکھ بند ہے، اللہ بستر پہ نہ موت لائے، میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ کسی میدان جنگ میں شہادت کی موت دے۔ یاد رکھو کہ شہید کی موت سے بڑی موت اور کوئی نہیں۔ لا یستأخرون ساعة
یہ معنی یہ ہے کہ آنکھ بند ہے، اجل کا فرشتہ آ گیا، آپ کا ٹائم آ گیا، آپ بولیں گے ارے یار ذرا آنکھ کھولتی ہے، شٹر پہ تو دیکھیں، نو پرمیشن، آنکھ کھولنے کی بھی اجازت نہیں. لا یستعقمون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک ساتھ فریکشن آف سیکنڈ بھی نہیں ملے گا. جیسا دستر بچھا ہوا ہے، کھانے کو بیوی کو کہا، بیوی کھانا جمع دی لیکن کھا نہیں سکتی. سارے لوگ بولے ارے ابھی نماز پڑھتے گا، ابھی نماز پڑھتے گا، اچھا کھانا بھائی، ارے ابھی مل کے گیا بھائی، ارے بات کر کے گیا بھائی، ارے میرے سے صبح کو ملا، ارے میرے سے ابھی ملا نہ مسجد میں ملا، ارے گھر کو میرے سے ملتے ہوئے اپنے گھر میں ہونے گیا، میں آگے گیا، ہاں گیا، مگر کون کب گیا کسی کو پتا ہے، کون کب جائے گا کسی کو پتا نہیں ہے. شاعر نے خوب کہا، تھوڑا چینج کر کے بات کہتا ہوں، دل عزیز کے میزان میں تلے یا نہ تلے، دل عزیز کے میزان میں تلے یا نہ تلے، کل صبح منہ اپنے ہی ہاتھوں سے تلے یا نہ تلے. اس رات کے سجدوں کو غنیمت جانو، کل صبح آنکھ کھلے یا نہ کھلے، کل صبح آنکھ کھلے یا نہ کھلے. کوئی سمجھے گارنٹی نہیں. کوئی گارنٹی ہے؟ کوئی کسی کی گارنٹی لے سکتا؟ کوئی گارنٹی کسی کی نہیں لے سکتا. کیوں کہ یہ اللہ کا نظام. اللہ نے کہا کہ لا یستعقمون ساعۃ، کہ ایسی ساتھ کے ساتھ ملے گی نہیں. حضرت جبرائیل آئے اللہ کے رسول کے پاس، بہت غمزدہ تھے جبرائیل بات سن کے، بہت غمزدہ تھے. اللہ کے رسول نے کہا کہ جبرائیل کیا بات ہے، اتنے غمزدہ کیوں؟ کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے کہا جبرائیل ذرا دوزخ دیکھ کر آ، دوزخ دیکھ کر آیا، اس وجہ سے بڑا خاموش ہو گیا. اللہ کے رسول میں چین جبرائیل کیا دیکھا دوزخ میں بتاؤ؟ اللہ کے رسول نہیں بتا سکتا. اللہ کے رسول نے کہا کہ جبرائیل میں کہہ رہا ہوں بتاؤ کیا بات، کیا دیکھ کر آئے؟ ذرا سن لو، غور سے سن لو. ہم لیلۃ البرات کی مجلس میں بیٹھے اور یہ کتنی اہم ساعتیں ہیں، بلکہ زندگی کی ہر ساعت بڑی اہم ہوتی ہے، ہمیں پتہ نہیں نہ کب تو بولتے ہیں. ہاں ہمارے لوگ بولے گا ارے ابھی بولتے گا، ابھی بولتے گا، ابھی ایسا نہیں، ابھی ویسا کریں، صبح ابھی 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 بندہ چلا، کوئی گارنٹی نہیں. تو اللہ کے رسول سے جبرائیل نے کہا صرف دوزخ میں 7 زندگی کے مناظر ہیں، دوزخ 7 حصے. آخری اور پہلے کی ہی بات کروں ورنہ بات لمبی ہو جائے. کہا کہ یا رسول اللہ، سب سے دوزخ کا آخر تو بڑا ہے نا، اس کو منافقین ڈالے جائے. منافقین اسفل من النار، ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، اسفل نیچے ان المنافقین. دوزخ کے آخری گڑھے میں منافقین ڈالے جائیں. سورہ منافقین پڑھ لو ذرا ترجمے سے. سورہ منافقون پڑھو، سورہ ہے نا منافقون، سورہ منافقون. منافقت کیا ہے؟ منافقت یہ ہے کہ میں صدر صاحب یہاں موجود ہیں، ان سے میٹھی میٹھی باتیں کروں اور چپل پہن کے سیڑھیاں اترتے، ارے نکلا ہوا ہے وہ صدر، بولے سے سنتا نہیں، میں نے ایسا نہیں ویسا نہیں آیا، ایسا ہے ویسا ہے ایسا. اپنے دوست کی تعریف کرو، نکلتے اس کی برائی کرو، یا پھر چھوٹے منہ سے اس کی تعریف کرو، دل میں نفرت. یہ ہے منافقت. سمجھ میں آئی بات؟ منافقانہ
کافروں یا مشرکوں کے لیے نہیں، وہ تو اندر ہی رہیں گے، اندر ہی اندر رہیں گے، ان کا ریٹرن آنا ادھر آنے کا کوئی سوال نہیں۔ جیسا میں نے کہا جنت صرف ہمارے لیے، جنت کوئی کافروں کے لیے مشرکوں کے لیے نہیں ہے، جنت صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ اور جبرائیل نے کہا کہ دوزخ کے آخری گڑھے میں منافقین ڈالے جائیں۔ اللہ نے بھی کہا ان المنافقون فی الدرک اسفل من النار، یہ دوزخ کا آخری گڑھا منافق ہے۔ اب ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں، میں پورا آپریشن نہیں کروں کہ منافقت کیا کیا ہے، جھوٹے کو سی تعریف، دل میں قدورت نفرت، یہ ہے منافقت۔ اس دور میں مسجد نبوی میں آ کے یا رسول اللہ ہم تو ایمان ڈالیے، ہم تو ایمان والے، ہم تو مسلمان ہیں، نماز بھی پڑھتے تھے، اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، مگر دین کی برائی اور دین کی مخالفت باہر نکلتے کرتے تھے۔ پورا سورہ منافقون ہے، وہ چال جو سمجھے بظاہر آپ ایکٹ کچھ اور کر رہے ہیں لیکن آپ کا دل کچھ اور کہہ رہا ہے، تو وہ ہے منافقت۔ تبھی تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ بات سمجھے، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، ٹرانسپیرنٹ، کلیئر۔ تم جا کے آئینے میں ٹھہرو، جو ہے وہی نظر آتی، کچھ بڑھ چڑھ کر نظر نہیں آتے، کالے ہیں تو گورے نظر نہیں آتے، گورے ہیں تو کالے نظر نہیں آتے، جو ہے وہی نظر آتے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، کوئی دل میں قدورت نہیں، صاف شفاف کلین ہوتا ہے مومن۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے، نہ بیوی سے صاف ہے، نہ اماں سے صاف ہے، نہ بابا سے صاف ہے، نہ بہن سے صاف ہے، نہ بھائی سے صاف ہے، نہ دوست سے صاف ہے، نہ معاشرے میں صاف ہے، نہ ملنے والے ہر ایک کے تعلق سے کچھ نہ کچھ ملے نکال بیٹھے ہوئے، خالی بیٹھے ہوئے، بے برائی چلے، بے برائی چلے، بے برائی چلے۔ یہ کیا ہے معلوم، اللہ کے رسول نے معراج کے موقع پر اللہ کے رسول نے جبرائیل کو اللہ کو اچھا گوشت رکھا ہوا، سب کچھ رکھا ہوا ہے، اپنے آپ کا گوشت نکال کے کھاتے جا۔ ارے یہ کون لوگ ان لوگوں کی برائی کرتے تو دیکھ برائی کرے لوگوں کی، اور آگے ارے آپ کو ایسے، آپ کو ایسے، آپ کو ایسے، یہ ہے منافقت۔ اس عمل سے اپنے آپ کو بچا لو، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ دوزخ کے آخری گڑھے کا گناہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، دوزخ کا جو پہلا درجہ ہے نا، وہاں آپ کی امت کو ڈالا چاہیے۔ دوزخ کا جو پہلا درجہ ہے، فرسٹ درجہ، جنت میں بھی ویسے ہی کئی درجے ہیں، اب وہ درجے کیوں ہیں؟ اب مثال کے طور پہ ایک شخص سمجھے جہاد کر رہا، رات میں عبادتیں کر رہا، پورا مال لگا دیا دین کے لیے، اس کو بھی جنت ہے۔ اب ایک آدمی ہے خالی 5 وقت کی نماز پڑھ لے رہا ہے، کر لے رہا، اس کو بھی جنت ہے۔ تو دونوں کی جنت ہے، برابر کیسا ہوگا؟ یہ تو محنت زیادہ کرا نا دین کے لیے، تو زیادہ کرا تو اس کو زیادہ انعام ملنا چاہیے۔ تو جنت میں بھی کئی درجے ہیں، جس طرح یہاں بھی ہمارے مختلف مکان ہوتے ہیں، کوئی سمجھیے کہ صاحب دین کے ڈھاکیے میں رہتا، کوئی اسبستاس کے ڈھاکیے میں رہتا، کوئی سمجھیے کہ RCC میں رہتا، کوئی بہت بڑے محل میں رہتا، فلاں رہتا ہے۔ دنیا کوئی چھوٹی گاڑی میں چلتا، کوئی بڑی گاڑی میں چلتا، کوئی فلاں میں چلتا، کوئی فلاں میں چلتا، کوئی فلاں، یہ مدارج ہے دنیا۔ جب دنیا میں اتنے مدارج ہیں تو پھر اللہ کی جنت کے لیے محنت کریں تو وہاں بھی مدارج ہے، وہاں بھی درجے ہیں جنت میں، اسی طرح دوزخ میں بھی درجے ہیں۔ سمجھے بات؟ دوزخ میں بھی درجے ہیں،
تو حضرت جبرائیل امین نے فرمایا یا رسول اللہ دوزخ کا جو پہلا درجہ ہے وہ درجہ آپ کی امت کا. اللہ اکبر. جیسے جبرائیل امین سے اللہ کے رسول یہ سنے تو آنکھوں سے آنسو نکل گئے. جبرائیل چلے گئے, اللہ کے رسول اپنے حجرے میں بند ہو گئے. مستقل رو رو کے اللہ سے بے کمی سے, اے اللہ تو میری امت کو بخش دے میرے مالک, میری امت کو بخش دے میرے مالک. اب نماز کو آ رہے, نماز پڑھا رہے, پھر حجرے میں چلے جا رہے. 3 دن گزر گئے, اللہ کے رسول رو رہے ہیں کہ اللہ تو میری امت کو بخش دے میرے مالک, دوزخ میں میری امت کو مت ڈال میرے مالک, تو بخش دے میرے مالک. اتنا سمجھیے کہ اللہ کے رسول رو رو کے ہماری مغفرت کی دعائیں کریں. ہم رسول کا کتنا حوصلہ رکھتے, ہم رسول سے کتنی محبت کرتے. مٹھا کھانا پکا دیے, مٹھائی بانٹ دیے, فاتحہ دے دیے, اتنی بڑی محبت ہو گئی ہماری, ہے نا؟ ہاں, اتنی بڑی محبت ہے. اور پھر رسول نے جو بات کہی اس سے پوری بغاوت کر کے زندگی گزاری ہے. سال پیرانا کریں, شادی خانوں میں چیلنج ہو رہا ہے یار. ارے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ شادی خانوں میں چیلنج ہو رہا ہے. ارے کہاں کے معاشرہ رک گیا, چیلنج شادی خانوں میں ہو رہا. رسول اللہ بولے شادی خانوں میں چیلنج کر, عقیقے کی دعوتوں کی کاٹ چھپ رہی. شادی خانے میں عقیقہ ہے میرے بچوں میں, نئے روایات, یہ کئی رسول کی تعلیمات ہیں. یہ مسلمانوں کی بات, یہ مسلمانوں کی بات کہہ رہا ہوں. ہاں, ارے بھائی میت گھر سے اٹھایا, گھر میں چیلنج کر دے, کسی مدرسے کو کھلا دے, غریبوں کو کھلا دے, ڈیرا ڈال جیسا ڈیرا ڈالا تھا بھائی کھلا دے. شادی خانے میں چیلنج کر رہا ہوں. نہیں ہمارے باپ کا چیلنج تو ہوتا مجھے مجھے بھی آنا نہیں بھی رہے تو آنا ہمارے باپ کا چیلنج, ہمارے باپ کا چیلنج. شادی خانے میں چیلنج کہاں مسلم معاشرے کو لے جائے, کون سا معاشرہ بنا رہے ہیں؟ کیا محمد رسول اللہ کا معاشرہ ایسے معاشرہ ہے؟ کیا رسول کو یہی صورت لے جا کر بتائیں گے؟ رسول اللہ تو رو رہے ہیں کہ اللہ میری امت کو بخش دے, اے اللہ تو میری امت کو بخش دے. 3 دن متواتر حدیث مبارکہ مسند میں حدیث آتی کہ 3 دن اللہ کے رسول کسی سے بات نہیں. حضرت ابوبکر گئے, حضرت ابوبکر گئے سلام کرے حجرے پر جا کر, کوئی جواب نہیں آیا. حضرت عمر گئے, کوئی جواب نہیں آیا. لوگوں نے کہا کہ علی آپ جاؤ, اللہ کے رسول کسی سے بات نہیں کر رہے, نماز پڑھا رہے, حجرے کو چلے جا رہے, اور چہرے پر رنجیدگی نظر آ رہی ہے. رنجیدہ ہے رسول, آخر کس بات سے رنجیدہ ہے؟ علی نے کہا کہ جب ابوبکر عمر گئے تو کوئی جواب نہیں آیا تو پھر میں کہاں. اب حضرت فاطمہ الزہرا کو بھیج, فاطمہ تو جا اللہ کے رسول کیفیت تو نے حضرت فاطمہ نہیں. حضرت فاطمہ کو اللہ کے رسول نے جواب دیا, اللہ کے رسول رو رہے تھے. فاطمہ نے کہا کہ بدان کیوں رو رہے, کیا بات؟ کہا کہ جبرائیل آئے تھے میری امت کو دوزخ میں ڈالا جائے گا, تو آئے میری امت کیسے دوزخ سے بچے گا. اللہ کے رسول رو رہے ہیں. دوزخ کیا چیز ہے؟ دوزخ کس کو بولتے ہیں؟ ہم تو دوزخ آخری دوزخ ہے بات دیکھیں, پاس تو مسئلے بولتے ہیں. ارے دیکھ لیں یار کیا ہاں. ایک بہت بڑے صوفی اور بہت بڑے زاہد و عبادت کا گزار تھے. دوزخ کیا چیز ہے اس بات کو ذرا سمجھ لیں. وہ اللہ کے سامنے پیش ہوئے, اللہ کے رسول سمجھے کہ واقعہ سنا رہے ہیں جو اللہ کے سامنے پیش ہوئے.
اللہ نے کہا کہ بھائی ان کے اعمال کو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ یہ تو کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو تیری یاد سے غافل رہا. ہاں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو تیری یاد سے غافل رہا. یہ تو اتنا تجھے سمجھے کہ یاد کیا. اللہ نے کہا کہ خدا اس کو وہ پریشان ہو. نے کہا کہ اللہ میں تو تیری مستقل عبادت کیا ہوں, تجھے یاد کیا ہوں, دنیا کو پورا چھوڑ دیا میں نے تیرے لیے. تو کہا ٹھیک ہے ہمارے فضل سے اس کو جنت میں ڈال. بات سنو ذرا, دوزخ کیا چیز ہے وہ بتلا رہا ہوں, اور اللہ کا فضل کیا چیز ہے. ہمارے کو بڑا ناز ہوتا ہے نا اپنی نمازوں پہ, اپنے روزوں پہ, اپنے ذکر پر, اپنی تلاوت پر, اپنے خیرات پر, اپنے زکوٰۃ پر, اپنے اچھے عمل پر بڑا ناز ہوتا ہے ہم کو. ہاں اور یہاں ایک لمحہ بھی کوئی شخص غافل نہیں رہا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے میرے فضل سے اس کو جنت میں ڈالا. وہ پریشان ہوئے, بھائی میری پوری عبادت میں کدھر کی گئی, اللہ ہو رہا اپنی فضل سے, یعنی میری محنت کدھر کی گئی. دل میں تھا ان کے. عجیب بات ہے بھائی, اتنا اسٹرگل کرا اور میرے اسٹرگل کا کچھ بھی نہیں, اللہ کا فضل سے جا رہا ہوں, تب چیریٹی میں جا رہا ہوں. بات ایسی ہوئی نا, میرے اسٹرگل کا کوئی میرے کو پھل نہیں مل رہا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ان کو جنت میں لے جاؤ, لیکن ذرا دوزخ کے بعد اسے لے کے جانا, اتنے کرنا. دوزخ میں ڈالنے کا نہیں ہے, دوزخ میں چھوڑ کے نکالنے کا بھی نہیں ہے, خالی بازو سے لے جاؤ. دوزخ کی پہلی منزل, ارے ہم تو پہلی منزل پہ ہے بس, کیا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں, ہم تو پہلی منزل پہ دوزخ کی کیوں نکلے, ایک شب برات آتی یوں آ گئی. ایسا نہیں ہے قصہ, ایک دن 50,000 سال کے برابر. سمجھ میں آئی بات. اور وہ دن کی کاؤنٹنگ پر بات الگ چلے جائے. بہرحال فرشتے لے گئے ان کو, انہوں تو بہت عبادت کریں گے, انہوں نے گارنٹی ہے ٹھیک ہے اللہ کو بڑا فضل سے ڈالتا, ڈاکٹر جنت مل رہی نا. لیکن اللہ کا تعالیٰ ان کی کیفیت کو جان لیا تھا کہ ان کو اپنی عبادتوں کا بڑا گھمنڈ. ہاں تو اللہ نے کہا کہ ان کو صرف دوزخ کے بازو سے لے جائے. اب جا رہے فرشتے دوزخ کے بازو سے لے جائے. دوزخ کی ایسی طوفانی گرمی کی لو ہوتی نا, یہ لو چل رہی ہے گرمی. تو ان کی عالم یہ ہے کہ ان کی پیاس, ان کو اتنی پیاس لگ رہی ہے کہ زبان بھی چلنے کو آ رہے, وہ کہہ رہے کہ پانی پلاؤ, پانی پلاؤ, پانی پلاؤ. کون پلاتا پانی؟ جنت تھوڑے پہنچے پانی پینے. پوری ہوا نکل گئی ان کی. دوزخ کی خالی ہوا ایسی آئی, اس کے بعد جنت میں داخل کر دیا. تو اللہ کا فضل ہونا پڑتا. عبادتیں کچھ نہیں ہوتی. یہ جو سمجھے کہ ہمارے سجدے, ہماری خیرات, یہ سب پہ ہم کو جو ناز ہے نا, وہ نہیں چلے گا جب تک کہ اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو. اللہ کا فضل بنیاد ہے, اور اس فضل کے لیے ہر وقت تڑپتے رہو اور دعا کرتے رہو. اس فضل کے لیے, اللہ کا فضل اہمیت کا حامل ہے. فضل نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. انسان کو بڑا ناز ہوتا ہے یہ ساری چیزوں کا. تو اپنے آپ کو سمجھے کے ساتھ ریکنیکٹ کرو اور اپنے آپ کو ریکٹیفائی کرو, اور کرو کہاں کہاں ہمارا سے چوک ہو رہی ہے, کہاں کہاں ہم سے چوک ہو رہی ہے. پہلی چیز تو میں نے کہا ماں باپ, دوسری چیز تمام رشتے دار, اہل و عیال سب کے تعلقات کو استوار. میں نے کہا مومن کا دل پاک اور شفاف ہوتا ہے.
اللہ کے رسول نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے. دل میں کدورت نفرت نہیں ہونی چاہیے. اگر دلوں میں بغض ہے زبان پہ محبت ہے تو وہ منافقت ہے. اور ان المنافقون فی الدرک اسفل من النار، دوزخ کا آخری گڑھ. منافقت بہت ڈینجر چیز ہے. اپنے آپ کو ٹٹول لو.